نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کچھ دوست جن میں بعض علماء ہیں جماعت میں چل رہے ہیں، وہ تشریف لائے ہیں، تو میں ان سے چند نصیحتیں عرض کرتا ہوں اور اس کو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں تاکہ اوروں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ گزارش یہ ہے کہ تبلیغ دین کا ایک عظیم شعبہ ہے اور تبلیغ و دعوت کے بہت فضائل ہیں۔ ایک کتاب آئی ہے، عرب علماء نے لکھی ہے، بہت سارے علماء نے مل کر لکھی ہے، اس کا نام ہے نظرۃ النعیم فی مکارم اخلاق الرسول الکریم۔ انہوں نے باقاعدہ تبلیغ کا ایک الگ باب قائم کیا ہے، اس میں قرآن و سنت سے تبلیغ کے فوائد بیان کیے ہیں، اور تبلیغ 200 صفات حمیدہ میں سے ایک صفت حمیدہ ہے۔ 200 صفات حمیدہ ہیں جن پر ہم نے چلنا ہے، اور 150 سے زائد صفات مذمومہ ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رہے کہ تبلیغ دین کا ایک عظیم شعبہ ہے، لیکن ایک غلطی بعض اوقات بعض احباب کرتے ہیں، وہ تبلیغ ہی کو دین سمجھ۔ تو ان سے یہ عرض یہ ہے کہ تبلیغ بھی دین تو ہے، لیکن تبلیغ ہی کو دین سمجھ لینا اور باقی دین کو ایک طرف کر دینا یہ مناسب نہیں۔ تبلیغ کے بہت فضائل ہیں، میں نے جیسے عرض کیا کہ 200 صفات حمیدہ میں سے جو اچھی صفات جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، ان میں سے ایک صفت حمیدہ تبلیغ ہے، تبلیغ و دعوت، جو انبیاء علیہ السلام کا رستہ ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ تبلیغ سارا دین نہیں ہے، وہ دین کا ایک حصہ ہے اور عظیم حصہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام تبلیغ کو بھی اختیار کرتے ہیں۔ اب تبلیغ ایک دین کا عظیم شعبہ ہے، نماز دین کا عظیم شعبہ ہے، حج دین کا عظیم شعبہ ہے، زکوٰۃ دین کا عظیم شعبہ ہے، یہاں تک کہ آپ اپنی بیوی بچوں کی خدمت کر رہے ہیں، یہ بھی دین کا عظیم شعبہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو فرائض کے بعد سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ آپ کسی کی تکلیف کو دور یا اس کا دل خوش کر دیں۔ اب ہم یہاں پر جامع حفصہ کے قریب ہی عوامی باتھ روم بنا رہے ہیں، کیونکہ احساس ہوا کہ بہت سارے لوگ یہاں رہتے ہیں، جو لوگ اکیلے رہتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، ان کے پاس باتھ روم نہیں ہوتے، تو اب دل میں آیا کہ ہم عوامی باتھ روم بنا دیں۔ اب اگر ایک آدمی کو تقاضا ہو رہا ہے اور تقاضے کی شدید کیفیت ہے کہ وہ باتھ روم جانا چاہتا ہے، باتھ روم اسے نہیں مل رہا، تو اس کی یہ تکلیف دور کرنا ایک بہت بڑے اجر کا باعث۔ لیکن عمومی طور پر یہ سمجھتے ہم یہ کہ یار یہ باتھ روم بنانا یہ بھی کوئی ثواب ہے، اس پر پیسہ ضائع کر رہے ہیں، حالانکہ نہیں۔ کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرنا، مسلمان تو مسلمان ہے، غیر مسلم بھی ہو اس کی تکلیف کو دور کرنا ثواب، اور اللہ کی کوئی مخلوق ہو اس کی تکلیف کو دور کرنا ثواب ہے۔ تو اسی یہ ذہن میں رہے کہ تبلیغ دین کا عظیم شعبہ ہے اور 200 صفات حمیدہ میں سے ایک عظیم صفت تو ہے، لیکن بعض حضرات ایک غلطی کر لیتے ہیں کہ وہ تبلیغ ہی کو دین سمجھ، مثلا وہ بیوی بچوں کی خدمت نہیں کرتے، یا ان کے اندر صبر کا مادہ نہیں ہوتا، یا خدمت خلق کا مادہ نہیں ہوتا، یا اللہ کی راہوں میں خرچ کرنے کا مادہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے میں الحمدللہ ہوتا بھی ہے، یہ جہاد کی نفی شروع کر دیتے کہ جہاد کی کیا ضرورت۔ ایسے بھی بعض ساتھی دیکھے جو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی جہاد کی اس دور میں ضرورت نہیں ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی۔ جہاد تو دین کا وہ شعبہ ہے جو تبلیغ سے بھی بڑا ہے، اگرچہ لغوی اعتبار سے ایک طرح تبلیغ پر بھی جہاد فٹ آتا ہے، لیکن جب جہاد مطلق بولا جائے گا تو اس سے مراد قتال فی سبیل اللہ ہوگا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جہاد میں نکلتے تھے، تو جب آپ اس کو مطلق کہیں گے تو اس سے مراد کیا ہوگا کہ وہ قتال فی سبیل اللہ کے لیے نکل۔ بعض لوگ تو یہ بھی غلطی کر لیتے ہیں کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم کسی کو ماریں، اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اس کو تبلیغ و دعوت کے ذریعے اس کی اصلاح کریں۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ دیکھیں جہاد کے اپنے فضائل ہیں، جہاد کے ذریعے سے باطل ٹوٹتا ہے۔ اب اس وقت ماشاءاللہ پوری دنیا میں کروڑوں اہل تبلیغ ہیں جو اور کروڑوں اہل مدارس سے جو کام کر رہے ہیں، لیکن دین غالب بلکہ باطل زیادہ غلبہ پا رہا ہے۔ باطل کی جو محنت ہے وہ گھر گھر پہنچ رہی ہے۔ ہم تبلیغ والے یا علماء اہل مدارس کام کر رہے ہیں اور ایک عظیم کام ہے، مدارس کا بھی عظیم کام ہے، تبلیغ کا بھی عظیم کام ہے، لیکن باطل کا جو کام ہے وہ ہمارے گھر گھر موبائلوں کے ذریعے پہنچ رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے گن دیکھ رہے ہیں اور باطل میڈیا پر چل رہا ہے۔ اب یہ باطل کیسے سرنگو ہوگا، اس کے لیے جہاد، قتال فی سبیل اللہ کے لیے ضرور۔ اسی لیے تو فرمایا کہ تم پر قتال کو فرض کیا گیا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہیں پر یہ بات بھی وضاحت کر دی، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کہ تمہیں ناپسند تو ہے لیکن تم پر فرض کیا گیا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دی وجہ کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ایک کو تم ناپسند کرو وہ بہتر ہے اور ایک کو پسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اس وقت پوری دنیا میں باطل غالب آ چکا۔ آپ دبئی کو دیکھیں، دبئی کیا تھا؟ صحابہ کرام نے فتح کیا تھا۔ یہ جتنی عرب ریاستیں صحابہ کرام نے فتح کی، اور آج سے 100 سال پہلے وہاں دین عام تھا، لیکن باطل کی محنت اتنی ہوئی کہ آج دبئی فحاشی اور یعنی کا مرکز بن، بدکاری کا اڈا بن چکا ہے، زنا کا اڈا بن چکا ہے۔ ہمارے ایک عالم دوست بتلانے لگے کہ میرا بیٹا دبئی گیا تو اس نے کہا ابو میں واپس آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ابو یہاں تو رات کو زنا عام ہوتا ہے، بچنا ہی مشکل ہے۔ اور یہاں تک کہ ایک دوست نے بتایا، وہ دبئی کے تھے، رہتے تھے، انہوں نے بتایا کہ وہاں پر جو اگر کوئی زنا کر رہا ہے ساحل سمندر یا کہیں ننگے پھر رہے ہیں تو آپ ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یار آپ نے زنا کرنا ہے تو اندر کمرے میں چلے جاؤ، اس کی بھی جا کہتے ہیں آزادی ہے۔ آزادی کا یہ مطلب تو نہیں ہے اللہ کے حکموں کو توڑو، آزادی ہے، اللہ کی نافرمانی کرو، آزادی۔ تو وہ مراکز جو اسلام کے عظیم مراکز تھے، عرب ریاستیں، آج وہ فحاشی کے اڈے بن چکے ہیں، بدکاری کے اڈے بن چکے ہیں۔ حالانکہ
انفرادی طور پر وہاں تبلیغ کا کام بھی ہو رہا ہے، علماء بھی محنت کر رہے ہیں، لیکن دین غالب تو کیا ہوگا، بلکہ دین اتنا مغلوب ہو چکا کہ زنا اگر لبے سڑک ہو رہا ہے اور دریا اور سمندر کے کنارے ہو رہا ہے تو کسی کو جرأت نہیں ہے کہ اس کو بول سکے اور وہاں وہ جو ہے اس کو منع کر سکے۔ کل ایک جاننے والے کا فون آیا دبئی سے کہ جی میری شادی کرا دیں، تو میں نے کہا آپ اپنی تصویر بھیجے دیکھیں آپ کو کہ کیا ہے، آپ کیا وضاحت ہے آپ کی۔ تو اس نے جو تصویر بھیجی داڑھی منڈی ہوئی، پینٹ بشرٹ پہنا ہوا، تو میں نے کہا اللہ کے بندے آپ ہمارے ہاں جو ہوتے ہیں وہ تو عالمات ہوتی ہیں، تو آپ کی تو وضع قطعی دوسری ہے۔ انہوں نے کہا یہ مجبوری ہے، یہاں پر لازم ہے کہ آپ پینٹ بشرٹ پہنیں گے دبئی کے اندر۔ اب دبئی کون سا علاقہ ہے؟ مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ اللہ نے انہیں وسائل دیے تو سرکش بن گئے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ انسان سرکش کیوں بنتا ہے؟ جب دیکھتا ہے کہ پیسہ دولت آ گئی تو سرکش بن جاتا۔ آپ وہ سرکش بن گئے، سعودی عرب والے سرکش بن گئے، اربوں خربوں کے اثاثے ہیں، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ سارے کا سارا ان کی عیاشیوں میں اڑ رہا ہے۔ تو اب مدارس کی محنت سے یہ پوری دنیا کا باطل سرنگو نہیں ہوگا، صرف مدرسے کی نیت محنت، اور صرف تبلیغ کی محنت سے بھی باطل سرنگو نہیں ہوگا۔ اس کے لیے جہاد کی ضرورت ہے، وہ الگ شعبہ ہے جس کو صحابہ کرام نے اختیار کیا تو وہ تھوڑے عرصے سے ان علاقوں پر بھی غلبہ پا گئے جو کفر کے علاقے تھے 100%، اور اس کو اسلام کے علاقے، اور ہم سے تو اسلام کے علاقے بھی اسلام کے علاقے نہیں۔ اس لیے ذہن میں بات رہے کہ تبلیغ دین کا عظیم شعبہ ہے۔ میں تو کہتا ہوں ایک آدمی جھاڑو دے رہا ہے اللہ کی رضا کے خاطر، وہ بھی دین کا عظیم شعبہ ہے۔ الطہارۃ نصف الایمان فرمایا ہے، اللہ کی رضا کے خاطر کہیں جھاڑو لگا رہا ہے اور اپنے بچوں کی خدمت کر رہا ہے، وہ بھی دین کا عظیم شعبہ ہے۔ تو تبلیغ بھی دین تو ہے لیکن تبلیغ ہی دین نہیں۔ اور جو بزرگوں نے 6 نمبر ہمیں بتائے تھے کہ بھئی 6 نمبر، تو یہ 6 نمبر دین کا، اس میں ایک دین کے عظیم حصے ہیں لیکن یہ کل دین نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ 200 صفات حمیدہ ہیں جو ایک کتاب نظرۃ النعیم فی مکارم اخلاق رسول کریم میں تفصیل سے بیان کیا ہے، عرب علماء نے، کافی علماء نے مل کر لکھی ہے، اور 150 صفات مضموم ہیں۔ تو الحمدللہ تبلیغ میں بھی نکلنا اور پھر اپنے مرکز میں آ کر اگر تبلیغی جماعت کی سطح پر یہ محنت نہیں ہو سکتی کہ آپ منکرات کا خاتمہ کریں تو آپ تبلیغ سے ہٹ کر منکرات کا خاتمہ کریں۔ اس لیے کہ منکرات کا خاتمہ یہ بھی ہماری ذمہ داری، منکرات کا خاتمہ یہ کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری۔ آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا تو حکم ہے اس کو مارو، سختی کر سکتے ہیں۔ آپ کی بیوی پردہ نہیں کر رہی، پیار سے سمجھائے نہیں کر رہی، وَاضْرِبُوهُنَّ، آپ مار بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ نصیحت کرتے کرتے تھک چکے ہیں، وہ نہیں مان رہی تو پھر مارنے کا حکم ہے۔ آج بچے کیوں بگڑ رہے ہیں، اولادیں کیوں بگڑ رہی ہیں، خاندان کیوں بگڑ رہے ہیں؟ اس سے کہ امر بالمعروف بھی کم ہو گیا اور نہی عن المنکر تو بالکل ہی کم ہو گیا۔ آج بہت ساری جگہوں پر شادی بیاہ ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں اہل تبلیغ، اہل مدارس جا کر بیٹھ جاتے ہیں، ڈانس اور گانے لگے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب کیا کریں، ہم دل سے برا جاننے لگے، یہ تو کمزور درجہ، کمزور درجے پر ہے نا، ہم نے اعلیٰ درجہ کرنا ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو ختم کرتے ہیں۔ کمزور درجے تو کمزور لوگوں کے لیے، اہل مدارس اور اہل تبلیغ تو مضبوط ایمان والے ہیں۔ اللہ کی راہ میں مارے بھی کھانے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے کھائیں، صحابہ کرام نے مارے کھائیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے مارے کھائیں، تو اللہ کی راہ میں اتنی دین کی محنت کرنا کہ لوگ مارے۔ اب یہ لال مسجد کا سانحہ کیا ہے؟ یہ اسی کا حصہ ہے کہ ہمارا مطالبہ کیا تھا اسلامی نظام کا، اور آج بھی وہی ہے الحمدللہ، کہ یہ ہمارا موجودہ نظام باطل ہے، یہ نظام کفریہ ہے، اس کی عدالتوں میں کفریہ انگریز کا نظام ابھی تک چل رہا ہے، اس کے ایوانوں میں انگریز کا نظام چل رہا ہے۔ یہ ساری جو سیاست چل رہی ہے ہمارے ملک کی، یہ ساری باطل کی سیاست ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جمہوریت یہ انگریزوں سے آئی ہے۔ جمہوریت کے ذریعے تو ایک چھوٹا سا ادارہ بھی نہیں چل سکتا۔ آپ جو ہے ایک مدرسہ قائم کرتے ہیں اور آپ دیوبندی مسلک سے 2-3 بریلوی بھی رکھ لیں، 2-3 شیعہ بھی رکھ لیں، 2-3 اہل حدیث بھی رکھ لیں کہ جمہوریت اچھا چلے گا، تو ادارہ تباہ ہوگا، اس لیے کہ وہ آپس میں لڑتے رہیں۔ اس لیے اسلام جو شورا کا تصور دیتا ہے وہ ہم فکر، ہم سوچوں کا تصور دیتا ہے، اس میں کوئی حزب اختلاف کا تصور نہیں ہے۔ اب یہاں کیا ہے، پہلے تو انتخابات ہوتے ہیں اور جا کر اپنی تعریفوں کے پل باندھے جاتے ہیں کہ جی ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، اور دوسرا غلط ہے، چاہے وہ نیک کیوں نہ ہو، اس کی جو ہے وہ غیبت کی جاتی ہے، اس کے عیب بیان کیے جاتے ہیں۔ اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا، اور اربوں جو ہے کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں انفرادی طور پر، بعض اوقات اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اور اس کے بعد جب پھر جیت جاتے ہیں تو آپس میں اختلافات پہلے دن سے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس نے دھاندلی کی، وہ کہتے ہیں اس نے دھاندلی کی، اس نے دھاندلی کی۔ پاکستان 2 حصوں میں کیوں تقسیم ہوا؟ یہی اختلاف تھا انتخابات۔ شیخ مجیب کی جو جماعت ہے اس نے دھاندلی کر لی اور وہ جیت گیا بنگلہ دیش میں، مشرقی پاکستان میں، اور پھر جنگ شروع ہوئی، کرتے کرتے اختلافات ہوئے، غدار قرار دیا گیا، اور آپس میں اختلافات بڑھتے بڑھتے فوج آ گئی، جنگ ہوئی، اور نتیجہ کیا نکلا کہ مشرقی پاکستان ہم سے الگ، اور آج پاکستان میں وہی حالات۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ باطل نظام، اور اس باطل نظام کی بھی ہم نے فکر کرنی۔ تو اسلام کے 200 صفات حمیدہ ہیں، ان میں سے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں ہمارا حکم چلے، تو اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم چلے، اس کی فکر نہیں کرتے، تو اس کی بھی ہم نے فکر کرنی۔ اور
میں جب بھی کبھی تبلیغ والے آتے ہیں تو ان سے کہتا ہوں دیکھیں جیسے ہم بخاری کو 100 نمبر دیتے ہیں، بخاری کے 100 نمبر ہوتے ہیں، اور ترمذی کے 100 نمبر، ابو داود کے 100 نمبر اور مسلم شریف کے 100 نمبر، تو ہر ایک کو 100 نمبر دیتے تو آپ سب کو 100 نمبر دے دیں. یہ بھی مثال کے لیے، ورنہ تو تبلیغ اور جہاد کو 100 نمبر تو نہیں، تو لاکھوں کروڑوں نمبر ہوں گے. لیکن آپ ہر ایک کو دین سمجھیں کہ ہر ایک کیا ہے، دین ہے. تبلیغ دین کا عظیم شعبہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے. اور ایسے ہی باقی جو دین کے شعبے وہ سارے عظیم شعبے ہیں، ان کو بھی سمجھنا. آج افسوس و دکھ کا مقام یہ کہ اہل مدارس اہل تبلیغ سے کو اہمیت نہیں دیتے. تو دیکھیں جی یہ ایسی ہے، نعوذ باللہ. اور مجاہدین اہل تبلیغ اور اہل مدارس کو کچھ نہیں سمجھتے، آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف پایا جا رہا ہے. تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ دین کے سارے شعبوں کو دین سمجھنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر ایک میں ہمارا حصہ پڑتا، ہر ایک میں ہمارا حصہ پڑتا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.